رمضان کے مہینے میں سخی بنو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تبدیلی آتی تھی اور آپ اتنے سخی بن جاتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے مقابلے میں ہم میں کوئی زیادہ سخی نہیں تھا، سخاوت کرنے والا نہیں تھا، اور فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تو تیز رفتار آندھی کی طرح آپ سے سخاوت کا زور ہوتا تھا۔ یعنی جس طرح سے تیز آندھی چلتی ہے، تیز رفتار آندھی چلتی ہے، آپ اس طرح سے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور اتنا خرچ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ بلال آپ کے سیکریٹری تھے، خزانچی تھے، ان کو متعین فرما رکھا تھا کہ ہمارے در سے کوئی سائل محروم نہیں جانا چاہیے، اگر خزانے میں کچھ ہے تو دو، نہیں ہے تو قرضہ لے کر دو، لیکن میرے دربار سے کوئی مانگنے والا واپس نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں یہ معمول اپنا بنانا چاہیے۔ ہم اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، اللہ کے فنڈ میں ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اور ایف ڈی بناتے ہیں 5 سال کی، کتنا ہوتا ہے؟ ڈبل ہوتا ہے، اور جو مل رہا ہے وہ بیاج ہے، سود ہے۔ اصل رقم ہم لے سکتے ہیں، جو اوپر زائد بڑھ کر مل رہا ہے تو سود ہے، وہ انٹریسٹ ہے جو شریعت میں حرام ہے۔ لیکن اللہ کا بینک وہ ہے کہ اس میں 1 گنا نہیں بلکہ 700 گنا تک، یہ تو کہا کہ 700 گنا ملتا ہے، تو اللہ کے بینک میں جب ہم پیسہ جمع کریں گے تو کتنا ملے گا؟ 700 گنا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال کے جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، جیسے کہ ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، جو زمین کے اندر ڈالا گیا اور اسے 7 بالیں اگی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنے ملے؟ ایک دانہ ڈالا، ملے کتنے؟ 700۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو 700 گنا ملتا ہے۔ تو بھائی عزم اور ارادہ کریں گے کہ اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالیں گے۔ زکوٰۃ کو بوجھ مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ سفیر آگے ہر سال آتے ہیں 500 کی رسید لے جاتے ہیں، ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ چاندی اور سونے کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے بلکہ گن کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، پیغمبر دردناک عذاب کی آپ ان کو خبر دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس وقت اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، پھر اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، پہلو کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ خزانہ ہے کہ جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مال کا جس کو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، اگر اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، 2.5% غریبوں کو، یتیموں کو، سفراء کو مدارس کے اندر نہیں دیں گے، یتیموں کی خبر گیری نہیں کریں گے، اللہ فرماتے ہیں 10ویں پارے میں کہ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور جب وہ تپ کر انگارہ ہو جائے گا تو پھر اس انسان کی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، پیشانی کو داغا جائے گا، پھر پہلو کو داغا جائے گا، اور پھر پیٹھ کو داغا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ جب کوئی مانگنے والا کسی کے اوپر آتا ہے، پاس میں آتا ہے، کسی کی دکان پر سفیر دستک دیتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، مسجد کی تعمیر والے آتے ہیں، مدرسے والے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انسان کی پیشانی پر بل پڑتا ہے، سلوٹیں پڑ جاتی ہے، ہوتا نہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پیشانی پر بل، اس کے بعد میں انسان پہلو بدلتا ہے اور پھر پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے مانگنے والا تیرے پاس آیا، سائل آیا، ہمارا قرضہ لینے والا آیا، تو نے پیشانی پہ بل ڈالا، ہم تیری پیشانی پہ اس بال سے تیری پیشانی کو داغیں گے، پھر تو نے پہلو بدلا، پھر تیرے پہلو داغا جائے گا، اور پھر تو نے پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو پھر ہم تیری پیٹھ کو داغیں گے۔ جتنا وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ نے دیا ہے، یہ وعدہ رکھو اگر مسلمان ہو، اس بات کا پختہ یقین رکھو کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انشاءاللہ مال میں کمی نہیں آئے گی، مال بڑھے گا۔ اللہ کے اس وعدے پر جو آدمی یقین نہیں کرے گا تو سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا، پیغمبر نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ کے راستے میں مال دو گے تو اللہ تعالیٰ مال کو بڑھائے گا،
وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنا مال بیاج پر اور سود پر دیتے ہو تاکہ وہ بڑھے، فلا یربو عند اللہ. اللہ فرماتا ہے تمہارا مال بڑھتا نہیں ہے، بیاج پر دینے سے 10% مل جائے گا، 20% بن جائے گا، مال میں بڑھوتری ہو جائے گی، بڑھے گا نہیں. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اپنے مال کو زکوٰۃ کے طور پر دو گے تو اولئک هم المضعفون، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا. یعنی ظاہر میں تو سود پر مال جب دیتے ہیں بڑھتا ہے، اور زکوٰۃ میں جب دیتے ہیں تو مال خرچ ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ظاہر پر نہ جاؤ، باطن کو دیکھو. سود پر مال دو گے تو مال گھٹے گا، اور زکوٰۃ پر مال دو گے تو انشاءاللہ مال بڑھے گا. آپ دیکھیں جو سودی کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسی بیماری مسلط کرتا ہے کہ سارا مال خرچ ہو جاتا ہے. اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا مال بڑھتا ہے، ان کا مال بڑھتا ہے. زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھو، تاوان نہ سمجھو. یہ یتیموں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا مال ہے، یہ فقراء کا مال ہے. اور ترمذی شریف کی وہ روایت پیغمبر نے فرمایا کہ جب میری امت میں 15 بیماریاں آ جائیں گی تو میری امت تباہ و برباد ہوگی. 15 بیماریاں آ جائیں گی تو میری امت تباہ و برباد ہو جائے گی. اور عذاب آئیں گے، مختلف طرح کے عذاب آئیں گے. اس طرح سے عذاب آئیں گے کہ تسبیح کا دانہ جب اس کی لڑی کو توڑ دو اور ایسے لٹکا دو تو دانے تسلسل کے ساتھ کنٹینیو پر پیدر پہ گرتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے اور بوجھ سمجھیں گے تو میری امت پر ایسی ہلاکت آئے گی کہ میری امت دھسا دی جائے گی زمین کے اندر. پتھروں کی بارش ہوگی، حالات آئیں گے، زلزلے آئیں گے. جب زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان اور ٹیکس سمجھا جانے لگے گا کہ جس طرح سے ٹیکس دینا بھاری ہے اس طرح سے زکوٰۃ دینی طبیعت کے اوپر بھاری ہو جائے گی، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ امت کے اوپر بہت زیادہ عذاب آئیں گے. تو بھائیوں نتیجہ یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، نماز کی طرح. ہمیں پابندی کے ساتھ میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ مدرسے والے، یہ فقراء، یہ یتیم، یہ مسکین، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. کسی مدرسے کا بجٹ 40 لاکھ ہے، کسی کا 50 لاکھ ہے، کسی کا کروڑ ہے. دارالعلوم دیوبند کا 30 کروڑ کے قریب ہے. یہ پورے بجٹ کا دار و مدار جو ہوتا ہے خاص طور سے رمضان کے مہینے پر ہوتا ہے. بیچارے سفراء آتے ہیں، ہمارے شہر میں بھی آتے ہیں، اللہ کے بندے دینے والے دیتے ہیں. کوئی 50 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، کوئی 20 دیتا ہے، چن چن کر لے جاتے ہیں. احسان سمجھو کہ آج زکوٰۃ لینے والے تمہارے دروازوں پر آ رہے ہیں. قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ انسان اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ لے کر پھرے گا کہ کوئی میری زکوٰۃ لے لے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. یہ مت سمجھو کہ ہمارے دروازے پر آئے ہیں، ہمارا احسان ہے، ہم ان کو دے رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ان لوگوں کا احسان ہے. یہ حق تو یہ تھا کہ ہم ان کے مدرسے میں جا کر زکوٰۃ ادا کرتے، لیکن یہ لوگ سفر کر کے، ٹریول کر کے ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم سے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں. یہ احسان سمجھو، ان لوگوں کا احسان سمجھو. ہمیں پابندی کے ساتھ میں مدارس میں اپنا مدرسہ ہے نداء اسلام، اس کے اوپر ہم زکوٰۃ ادا کریں. اور جو سب مدرسے جو روئے زمین پر ہیں سب اللہ کے ہیں، سب ہمارے ہیں. سب کا مقصد دین کی نشر و اشاعت ہے. کسی کو نہیں بھولنا چاہیے، سب کو دینا چاہیے. شہر کے ادارے ہیں ان کو زیادہ دو، باہر کے ادارے ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر لو، کیونکہ زیادہ حق جو ہوتا ہے وہ قریبی لوگوں کا ہوتا ہے. رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے، رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر اصول یہ ہے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی اصول یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم ہیں، ہمارا باپ، دادا، پردادا، ان لوگوں سے ہم پیدا ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ماں، نانی، پرنانی اور اوپر تک چلے جائیے، ان کو اصول کہا جاتا ہے. دادا، دادی، ان کو اصول کہا جاتا ہے. یعنی جن سے انسان پیدا ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنی اولاد، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بیٹی، نواسی اور اس سے نیچے تک آپ چلے جائیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن جو اصول نہیں ہے، فروع نہیں ہے، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے. بھائی ہے مثال کے طور پر، بہن ہے، داماد ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے. اگر رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی مستحق ہیں، مالک کے نصاب نہیں ہوتے، ضرورت مند ہوتے ہیں، کوئی کسی کے بچوں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ یتیم بچے رہ جاتے ہیں، تو اگر رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں تو ان کا حق زیادہ ہوتا ہے. ان کو ہم تلاش کرتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ ادا کریں. رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے تو اس کو شرمندگی ہوگی، ہے نا. آپ اپنے خالہ کو جائیں گے، خالوں کے پاس جائیں گے کہ جی ہمارے پاس میں زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ زکوٰۃ لے دو. تو کہے گے یار میں سماج میں بیٹھتا ہوں، میں کیسے زکوٰۃ لوں؟
لوگ میرے بچوں سے تو شادی نہیں کریں گے، یہ آدمی تو زکوٰۃ لیتا ہے۔ تو شریعت نے مسئلہ نکالا کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگلے کو کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ اپنے دل کے اندر نیت کر لو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اگلے سے یہ کہہ سکتے ہو، اگر وہ نہ لے یہ بھی کہہ سکتے ہو یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ تیرا میں ویسے ہی تعاون کر رہا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے رشتہ دار ہے، آپ کا خون ہے، آپ کی برادری کا ہے، آپ کے سماج میں بیٹھتا ہے، ایک دوسرے سے رشتے ہیں، سمبند ہیں، اگر ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے معاشرے میں سماج میں بدنام ہو جائے گا، کوئی اپنا بچہ نہیں دے گا، کوئی اس کو اپنی بچی نہیں دے گی۔ شریعت نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگلے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زکوٰۃ کی نیت کر کے لے جاؤ اور اس کو مٹھی بند کر کے دے دو، انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اگلے کا تعاون بھی ہو جائے گا۔ تو شریعت نے سارے مسئلے نکالے۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ ہم زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، مالک نصاب بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کو چھپا کر نہ رکھیں بلکہ دیں، خوب دل کھول کر دیں، اور اللہ کے ساتھ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دیں گے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مدرسے کو بھی خاص طور سے یاد رکھیں، اور سفرا بھی دیوبند سے اور بھی سفرا یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کی بھی آپ حضرات رسید بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔